ماذا تسمع، کیا معنی ہے اس کا؟ ماذا کیا، تسمع تم سنتے ہو، تم سنتے کیا ہو؟ اسمعو قرآن، میں قرآن سنتا ہوں. اوکے، اللہم اجعلنا منہم. یعلم وہ جانتا ہے. یعلم یعلمون یعلمون تعلم اعلم اعلم تعلمون نعلم تعلمون نعمل یعلم یعلمون یعلمون تعلم اعلم اعلم تعلمون نعلم. تعلمون. یعنی دیکھیں سمجھا ہوئی، بس ورڈ چینج کیے. یعمل، وہ یعلم کہتے ہیں علم حاصل کرنا، اور یعمل عمل کرنا. تو یعمل یعملون یعملون تعمل اعمل اعمل تعملون نعمل. تعملون نعمل. یہ آپ کا تعلیم. ہم میں سے کچھ کو نماز میں کچھ ہی صورتیں بار بار پڑھنے کی عادت ہوتی ہے. مثال کے طور پر وقت میں انا اعطیناک کا کوثر پڑھ لی، قل هو اللہ پڑھ لی. تو یہ اہم بات ہے کہ ہم کوئی صورت بھی پڑھیں نا تو اس کو سمجھ کے پڑھیں. اور قل هو اللہ پڑھے تو ذہن میں ساری چیزیں ہوں کہ اللہ کے شریک کوئی نہیں ہے، اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کے حقوق میں کوئی شریک نہیں ہے. تو ایسا مت کیجیے کہ مجھے صورتوں کو پڑھیے، خاص کر ان صورتوں کو پڑھیے جن کے معنی آپ کو یاد ہوں. یہ بڑی اہم بات ہے. تو اس کے کئی فائدے ہیں. آپ کو تلاوت اس سے خوشی ہوگی، نماز میں آپ کی توجہ زیادہ ہوگی اور زیادہ اجر ملے گا، الفاظ کے معنی کا احاطہ ہوگا، آپ کا حافظہ پختہ ہوگا. جی، یعنی یہ فائدے ہیں کہ اگر بندہ مختلف صورتیں پڑھے. یہ نہیں کہ ہر رکعت میں قل هو اللہ، ہر رکعت میں قل هو اللہ. جو صورتیں آتی ہیں اس کو بار بار پڑھیں، بلکہ جس کا معنی آتا ہے اس کو پڑھیں. کہ بعد اثر پڑھی ہے ہم نے تو کوشش کریں کہ ہر رکعت میں اثر پڑھیں. یعنی مطلب ہر نماز میں ایک دو رکعتوں میں تو پڑھیں گے سورۃ الاثر، اور اس کا مفہوم ذہن میں لا کے پڑھیں کہ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا. یعنی یہ ذہن میں اسکیچ ہو. پیچھے ہم نے قل اعوذ برب الناس پڑھی تھی، اس کو ساتھ ترجمہ ذہن میں لا کے پڑھیں. قل اعوذ برب الفلق پڑھی تھی، وہ قل هو اللہ پڑھی ہے وہ. تو ایسے پڑھیں گے تو یہ ہمیں فائدہ ہوگا، نماز میں پختگی آئے گی. اللہ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ ہمارا 36,000 الفاظ ہو چکے ہیں. قرآن کے 36,500 الفاظ ہو چکے ہیں الحمدللہ. کوئی مشکل ہے کلاس میں حاضر ہے اس کے لیے تو مشکل نہیں ہے. یہ چیزیں یعنی وہ 20 گھنٹے میں ایزیلی آدھے قرآن کا ترجمہ کر سکتا ہے انشاءاللہ. اور گرامر میں فعل امر اور نہی، یعنی فعل جعل، فعل، جعل، فتح سے نکات تعلیم یا شوق. 12 نئے الفاظ سب پڑھنے ہیں، صرف 12 نئے الفاظ. اور 12 نئے الفاظ پڑھنے کے بعد ہم قرآن کے 37,500 الفاظ یاد کر چکے ہوں گے انشاءاللہ. اچھا جی، سورۃ النصر یہ آخری مکمل صورت ہے. یعنی اذا جاء نصر اللہ جو ہے یہ آخری مکمل صورت ہے اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے. اس بات کی طرف اشارہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کام کو مکمل کر دیا ہے. اس میں یہ تعلیم کے نئے کام کرنے کے بعد ہمارا کیا رویہ ہونا چاہیے. یہ 3 چیزیں تو یہ ایک دم مکمل صورت نازل ہوئی ہے. اس کے بعد یہ اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کام مکمل کر لیا ہے. اور یہ تعلیم کے نئے کام کرنے کے بعد ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے. اذا پیچھے ہم نے پڑھا ہے، اذا جب، از بھی جب ہے لیکن از جو ہے وہ ماضی کی طرف ہوتا ہے کہ اس وقت ان پاسٹ جب اس وقت کو یاد کرو. لیکن اذا جو ہے یعنی ان فیوچر ہو سکتا ہے. اذا جب، جاء جاء آیا، جب آئے گی. اذا کے بعد فعل ماضی آئے تو وہ مضارع ہو جاتا ہے. یعنی جاء فعل ماضی ہے تو اذا کے بعد فعل ماضی آئے تو وہ مضارع کا معنی آئے گا کہ جب آئے گی. اذا جاء جب آئے گی. نصر اللہ، نصر کہتے ہیں مدد کو، نصرت اردو میں استعمال ہوتا ہے. اللہ اللہ کی، جب اللہ کی مدد آ جائے. والفتح اور فتح نصیب ہو. جی ہم صرف کوشش کرتے ہیں مگر کام اللہ کی مدد ہی سے ہوتے ہیں. یعنی کہ اصل کام اللہ، ہم تو کوشش کر سکتے ہیں. والفتح، اور فتح کہتے ہیں کھولنے والے. یعنی فتح کو فتح بھی اس لیے کہتے ہیں، اس وقت پہلے دور میں کیا ہوتے تھے کہ بڑے بڑے ہوتے تھے کیا کہتے ہیں قلعے، ان کا دروازہ کھول دیا جاتا تھا. جو کھول دیتا تھا اس میں داخل ہو جاتا وہ فتح
فاتح ہو جاتا تھا کہ اس نے قلعہ کا دروازہ کھول کے انٹر ہو گیا، اب یہ فاتح ہو گیا ہے۔ تو فتح کو جیت اسی لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ دروازے کو کھول دیتے ہیں۔ تو اس لیے فتح اذا جاء نصر اللہ، جب آ جائے اللہ کی مدد اور فتح اور فتح نصیب ہو جائے۔ تو کیا ہم نے وہ اکیلے اور اجتماعی ہوتے ہیں سارے مل کر؟ تو اس ہفتے اس مقام پر کیا کر سکتا ہوں؟ وقت، پیسہ، صلاحیت کا استعمال دین کی خدمت کے لیے، یعنی میں جو بھی کر سکتا ہوں دین کی خدمت کے لیے ہمیں کرنا چاہیے۔ تو اے اللہ ہماری مدد فرما۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ، اور آپ دیکھیں الناس لوگوں کو، اور اذا اس میں مبہم ہے، وَإِذَا یعنی اور جب آپ دیکھیں، رَأَيْتَ کون سا صیغہ بنا؟ رَأَيْتَ، ضَرَبْتَ، نَصَرْتَ، كَتَبْتَ، یہ ہے نا؟ تو رَأَى، رَأَوْا، رَأَيْتَ، رَأَيْتُ، رَأَيْتُمْ، رَأَيْنَا، یہ یعنی کہ تھوڑے سے الگ ہیں یہ، لیکن صیغہ وہی ہے۔ رَأَيْتَ وَرَأَيْتَ، اور آپ دیکھتے ہیں الناس لوگوں کو، انسان کہتے ہیں الناس لوگ، اس وجہ سے عرب کے مختلف قواعد کتنی علامتیں بتائی تھی میں؟ 4، شاباش۔ کون سی؟ الف، تے، یہ، نون، شاباش، ماشاء اللہ، ویری گڈ، بارک اللہ فیک۔ جی 4 علامتیں بتائی تھی نا انہوں نے۔ اگر شروع میں یا آ جائے، تا آ جائے، الف آ جائے یا نون آ جائے، یدخلو، یدخلون، تدخلو، ادخلو، تدخلون، ندخلو، یہ وہی سانچہ ہے نا، جیسے یضربو، یضربون، تضربو، اضربو، تضربون، نضربو۔ تو یدخلون وہ داخل ہو رہے ہیں، ورأیت الناس، آپ دیکھتے ہیں لوگوں کو داخل ہو رہے ہیں، فی میں دین اللہ، اللہ کے دین میں۔ جو دیکھیں فی مانا پیچھے پڑھا ہے ہم نے، دین پڑھا ہے، اللہ ہی اللہ کے دین میں، اللہ کے دین میں، افواجا، یہ نیا لفظ ہے ہمارے لیے۔ دین پیچھے ہم 2 معنی پڑھے ہیں، زندگی گزارنے کا طریقہ بھی اور دین اسلام۔ عیسائیت پرستش پوجا ہے، لیکن تجارت، معیشت، سیاست کچھ نہیں۔ یعنی عیسائیت میں یہ مذہب ہے، اس میں پوجا تو ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اس کا دین سے کوئی، دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہے، دین الگ ہے، دنیا الگ ہے۔ عیسائیوں کا یہ نظریہ ہے، اس لیے وہ کہتے ہیں، اب آپ دیکھیں کہ ان کی بڑی بڑی رسمیں جو ہیں، آپ امریکہ کو دیکھ لیں، آپ یہ یو کے کو دیکھ لیں، بڑی بڑی ریاستیں جو عیسائیت ہیں، ان کی رسومات ان کے مذہبی لوگ ہی کرواتے ہیں، لیکن دنیا کا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ تو تجارت، معیشت، سیاست کو کہتے ہیں دنیا الگ ہے، دین الگ ہے۔ کمیونزم، اس میں پوجا نہیں ہے، یعنی یہ بھی ایک الہاد کی قسم ہے کہ اللہ دور ہاتھ دو۔ اس میں تجارت کہتے ہیں، معیشت، سب کچھ ہے، لیکن دین نہیں ہے کہیں پہ بھی۔ اسلام میں پوجا پرستش بھی ہے، اور تجارت، معیشت، سیاست، سب کچھ ہر چیز عبادت ہے، نیت صحیح ہونی چاہیے۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ، آپ دیکھتے ہو لوگوں کو داخل ہو رہے ہیں، فی دین اللہ، اللہ کے دین میں، افواجا، فوج کی جمع ہے، فوج در فوج، گروہ در گروہ۔ فوج کہتے ہیں گروہ کو، فوج گروہ کو کہتے ہیں، یعنی فوج یہ فوجی ہے، فوجی واحد کو فوج، گروہ، اور افواج بہت زیادہ لوگ۔ نصرت کا نتیجہ ہے کہ لوگوں کا دین میں داخل ہونا۔ کیا ہم اس نیت سے فتح چاہتے ہیں کہ لوگوں کو ہدایت کے راستے کھولیں؟ ہمارا کتنا وقت اور پیسہ دعوت اسلام میں لگتا ہے، یعنی ہمارے کتنے پیسے اور کتنے وقت جو ہے وہ دین کے لیے خرچ ہوتا ہے۔ خوش قسمت ہے وہ لوگ جن کا پیسہ اور جن کا وقت جو ہے وہ دین کی اصلاح کے لیے نکلتا ہے۔ اور آیت الناس، اور آپ دیکھتے ہیں الناس لوگوں کو، یدخلون وہ داخل ہو رہے ہیں، فی دین اللہ، اللہ کے دین میں، افواجا، فوج در فوج۔ اب اگر دیکھا جائے تو رأیتا، رہا دیکھنا، رأیتا یہ پیچھے پڑا ہے، ماضی ہے، ناسا پیچھے پڑا ہے، یدخلون داخل ہونا، داخلہ سے ہے، یدخلون یہ پیچھے پڑا ہے، ہم داخل، فی میں دین اللہ، افواجا، صرف ایک لفظ پوری لائن۔ فسبح، فا کا معنی سبح،
پاکی بیان کیجیے، تسبیح بیان کیجیے. سبح تسبیح سبحان اللہ. یہ اللہ کا یہی معنی ہوتا ہے نا کہ پاک ہے اللہ ہر عیب سے، ہر شرک سے، ہر نقص سے، ہر کمزوری سے. تو تسبیح بیان کیجیے، پاکی بیان کیجیے. بحمدی، بی کا معنی سے یا ساتھ، حمدی تعریف کے. ربی کا، ربی کا معنی اپنے رب آپ کے رب کے، ایسی ہے نا. اور بیان کیجیے پاکیزگی بحمد ربی کا، اپنے رب کی. ہم تعریف کو کہتے ہیں، خوبیوں کا بیان ہے. تسبیح نقائص کی نفی ہے، یعنی یہ بڑی اہم بات ہے. ہم کہتے ہیں تعریف کہ خوبیوں کا ذکر ہو رہا ہے، اور تسبیح ہوتا ہے کہ نقائص سے پاک ہے. تو سبحان اللہ یعنی اللہ ہر عیب سے، نقص سے پاک ہے. سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی. اسی طرح سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک، اس میں بھی سبحانک اللہم، اے اللہ تو پاک ہے. تو یہ نقائص سے پاک ہے. تو ہم کا معنی کیا ہے؟ خوبیوں کا بیان اور تسبیح نقائص کی نفی. بحمد ربی کا، اب تیرے رب کی. ذرے ذرے کو یعنی رب پیچھے ہم نے پڑھا ہے ذرے پڑھنے والا. وَاسْتَغْفِرْهُ، اور اس سے بخشش طلب کیجیے. فَسَبِّحْ، پاکی بیان کیجیے. بحمد ربی کا، اپنے رب کی تعریف کے ساتھ. وَاسْتَغْفِرْهُ، اور اس سے بخشش طلب کیجیے. استغفار اسی سے مغفرت غفور رحیم. یعنی اللہ تمام عیوب سے پاک ہے، نہ کوئی نقص، نہ کوئی کمزوری، نہ کسی کی مدد کی ضرورت اور نہ کسی کے دباؤ میں. وہ ظالم نہیں ہے، وہ بے خبر نہیں ہے. تو اس کی نہ کوئی اولاد ہے، نہ ہی وہ کسی کی اولاد ہے. وہ تھکتا نہیں ہے. یہ ساری تعریفیں ہیں. وہ غفار ہے، ستار ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، علیم ہے، خبیر ہے، عادل، سمیع، کبیر، خالق، جمیل وغیرہ ساری خوبیاں اس کے اندر ہیں. 99 نام کے لحاظ سے ہر صفت بہترین صفت ہے، قابل تعریف ہے. یعنی وہ قابل تعریف ہے. تو اگر اللہ سے شکایت کریں گے تو سبحان اللہ کی نفی ہو رہی ہے. یعنی شکایت کا مطلب ہم کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اللہ سے شکایت کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں اللہ پاک ہے، اللہ میں نقص نہیں ہے، اللہ میں کمزوری نہیں ہے. اور جب کہتے ہیں کہ یہ کیوں کیا اللہ، اس کا مطلب ہے اللہ میں نقص آ گیا نا، اس نے غلط کیا. یہ بڑا اہم جملہ ہے اور یہ بڑی خطرناک بات ہے جو ہم معمولی سے کہہ دیتے ہیں کہ اللہ نے ساڑھے نہ انج کرنا سی. نعوذ باللہ. اس کا مطلب اللہ میں کمی ہے نا، اس لیے اس نے ایسے کیا نہیں. تو اللہ سے شکایت کا مطلب سبحان اللہ کی نفی کر رہے ہیں. ہو تو سچی، یعنی اگر اللہ سے شکایت ہو تو سچی تعریف اور شکر ہو ہی نہیں سکتا. یعنی پھر شکر ادا نہیں کر سکتا بندہ. جب بندہ نہ شکرہ ہو تو وہ شکر کیسے ادا کرے گا؟ تو ہماری تسبیح اور ہماری حمد دونوں ناقص، اس پر بھی استغفار. تو جب کسی نیک کام کی توفیق ملے تو 3 چیزیں کرنی چاہیے. تسبیح سبحان اللہ پڑھنا چاہیے، حمد الحمدللہ کہنا چاہیے، استغفار اور استغفار کرنا چاہیے. کوئی غلطی ہو گئی تو اللہ سے درگزر ہو. ٹھیک ہے، توفیق ملے تو کیا 3 کام کرتے ہیں. کون سے؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، استغفر اللہ. تو فصل پہ بس باقی بیان کیجیے بحمدی، حمد کے ساتھ، اور ربی کا، اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی باقی بیان کیجیے. واستغفرہ، اور استغفر، بخشش طلب کیجیے، ہو، اس سے. انہو، پیچھے پڑھا ہم نے انہ، بے شک، ہو، وہ، یہ پڑھا ہے. گانا ہے، انہ، بے شک. اصلی معنی ویسے کانا کا تھا ہے، لیکن یہاں پہ ہے کہاں، انہو، بے شک وہ کانا ہے. جب لفظ اللہ کے ساتھ ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے. ویسے کانا کا معنی تھا ہے. تواب، تابا پلٹنا، تائے پلٹنے والا، تواب بار بار پلٹنے والا. انہو کانا توابا، یعنی یہ بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے. اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے اور بندہ جو ہے بار بار توبہ کرنے والا ہے. یعنی دونوں کے لیے لفظ آتا ہے. اللہ کے لیے آئے تو وہ توبہ قبول کرنے والا ہے، بندے کے لیے آئے تو وہ بار بار لوٹنے والا ہے. دعاؤں میں سیکھا تھا کون سا؟ اللہم اجعلنی من التوابین، بار بار توبہ کرنے والا. تو یہاں پہ تواب اللہ کے لیے آیا ہے، یعنی بندوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور اللہ کے لیے بھی. بندوں کے لیے استعمال ہو تو کیا معنی ہے؟
بار بار پلٹنے والا، توبہ کرنے والا، اور اللہ کے لیے توبہ قبول کرنے والا۔ عظیم الشان خوشخبری ہم گناہگاروں کے لیے ہے، کبھی بھی ہرگز مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور توبہ کی قبولیت کا یقین بھی ہو، فوری توبہ کریں، سچی توبہ کریں، یعنی گناہ کا اعتراف کریں، اس پر شرمندگی اور دوبارہ نہ کرنے کا پکا ارادہ ہو تو پھر توبہ قبول ہوتی ہے۔ تو انہو بے شک وہ گانا ہے توابہ بڑا توبہ قبول کرنے والا۔ سارے سنو، کسی چیز کا حکم دینا، یعنی آپ دیکھیں فعل یفعل، یفعل فعل ماضی ہے اور یفعل مضارع ہے، فعل فعل فعلتا فعلتو فعلتم فعلنا، یفعل یفعلون تفعلوا افعلوا تفعلون نفعل۔ اچھا سوف، پھر مضارع سے پہلے سوف جلدی ان قریب، سوف یفعل ان قریب وہ کرے گا، وہ جلد کرے گا، یعنی اگر سوف آ جائے نا تو اس کا معنی ہوتا ہے ان قریب، جلد ہی۔ تو سوف یفعل وہ جلد کرے گا، سوف یفعلون وہ سب جلد کریں گے، سوف تفعل آپ جلد کریں گے، سوف افعل میں جلد کروں گا، سوف تفعلون آپ سب جلد کریں گے، اور سوف نفعل ہم۔ تو سوف کا معنی ہوتا ہے جلد، ان قریب، اور سا آتا ہے بہت جلد، سوف جلد، لیکن سیدخلون بہت جلد، یعنی آپ بعض دفعہ آپ دیکھیں گے کہ سین کے شروع میں، لفظ کے شروع میں سین بھی آتا ہے، ستعبدون، سیدخلون، سینصرون، وہ جلد مل کرے گا۔ سوف بھی قرآن میں استعمال ہوتا ہے، سین سا بھی، سا کے آگے کوئی مضارع آ جاتا ہے، یفعلوا سیفعلون ستفعلوا سافعلوا سوفعلون سنفعل، یعنی سین سا اور سوفا میں فرق سمجھ آئیے۔ سوفا کا معنی ان قریب، سا بہت جلد، شاباش ویری گڈ۔ تو آج کا سبق، امر کہتے ہیں کسی کو حکم دینا، نہیں کہتے ہیں کسی کو روک دینا۔ امر کیسے کہتے ہیں؟ حکم دینا، اور نہیں جی۔ اس سبق میں ہم 3 حروف والے افعال جیسے فعل، جعل، فعل سے امر و نہیں صیغے بنانے کی کوشش کریں گے۔ جی یہ تھوڑی سی ہے چیز سمجھنے والی ہے، بورڈ مان کر علامت ہے انصرو، مضارع کی، اکتبو میں لکھتا ہوں، انصرو میں مدد کرتا ہوں، ٹھیک ہے، اضربو میں مارتا ہوں، یہ پڑھا نا ہم نے۔ تو زبر نہیں آئے گی، یعنی امر میں زبر نہیں آئے گی، یہاں زیر آئے گی یا پیش آئے گی۔ میں نے کیا کہا، اس سے امر بننا ہے، کیسے؟ یا کو گرا دیں، یا کی جگہ پہ الف لگا دیں، فا ویسے رہنے دیں، ٹھیک ہے، عین ایسے رہنے دیں، لام پہ پیش کی جگہ جزم لگا دیں۔ اچھا اب سوال یہ ہے کہ ہم نے عین کلمے کو دیکھنا ہے، الف بات لگانے کے لیے کیا لگانا ہے؟ الف پہ کون کون سے علامتیں لگیں گی؟ زیر اور پیش، زبر نہیں لگ سکتی، یہ کلیئر ہو گیا، کیونکہ زبر مضارع کی علامت ہے، یہ کلیئر ہو گیا کہ زبر کیوں لگے ہوئے، وہ مضارع کی علامت ہے۔ جہاں زیر لگے گی یا پیش، اگر یہاں پہ زیر ہو، عین کلمے پہ زبر ہو یا زیر ہو تو یہاں پہ زیر لگے گی، اگر یہاں پہ پیش ہو تو یہاں پہ پیش لگے گی، سمجھے؟ اتنا آسان ہے کہ اس کو امر بنانے کے لیے بہت آسان ہے، یعنی یا کو گرا دینا، آگے اس کی جگہ الف لگا دینا، اب اف وہی لفظ، اب دیکھنا ہے اس پہ زبر ہے یا زیر ہے، تو اس کے نیچے زیر لگا، اگر یہاں پہ پیش ہے تو یہاں پہ پیش لگا دینا۔ اب افعلوا یعنی افعل، یفعل تھا نا، یفعلوا افعلوا لا تفعل لا تفعل، اس کا اشارہ کون سا؟ افعل کرو، یہ حکم ہو رہا ہے کہ تم لازمی کرو، افعل تم اکیلے کرو، افعلوا تم سب کرو، لا تفعل تم نہ کرو، لا تفعلوا تم سارے نہ کرو۔
یہ انکار کے لیے ہے کہ نہیں کرنا. اور افعل کرنا ہے، تمہیں کرنا پڑے گا. ہم کہتے ہیں تینوں کرنے پینا ہے، تو آپ کو یاد کرنے پڑے گا یہ انشاءاللہ. تو افعل کرو، افعلو ضرور تم سب کرو. افعلو کرو تم ایک بندہ کرے، اور افعلو تم سب کرو. لا تفعل تم نہ کرو، لا تفعلو تم سب نہ کرو. اس کو وائز کر لیں. افعل افعل افعلو افعلو لا تفعل لا تفعل لا تفعلو. لا تفعلوا. یعنی یہ آپ ایک پریکٹس کر رہے ہیں، اچھی چیز ہے ویسے. افعل افعلو افعل افعلو لا تفعل لا تفعلو. یعنی مضارع سے عمل بنانے کی سمجھ آ گئی. اگر یہاں پہ آ جائے ینصرو، ینصرو، اب کون بنائے گا؟ یا کو ختم کر کے الف لگا دینا. سواد پہ کیا آئے گا؟ پیش. را پہ کیا آئے گا؟ جزم. یہ پیش ختم کر کے جزم لگا دینا. اب الف پہ کیا آئے گا؟ پیش. شاباش. کیونکہ عین کلمے پہ پیش ہے تو انصر، آپ کا عمل تیار ہو گیا. انصر انصرو، لا تنصر لا تنصر. سمجھ آئی؟ اب آپ کو جو مرضی قاعدہ دے دے کہ اس کا عمل بنا دو، آپ منٹ بتا دیں گے. اگر میں اس کو رٹا لگاتا رہتا تو پھر شاید آپ کو تھوڑی مشکل ہوتی. لیکن جب اس لفظ کے پتہ چل گیا نا، اب آپ کے لیے عمل بنانا مشکل نہیں کہ حکم کیسے. تو افعل افعلو لا تفعل لا تفعلو افعل افعلو لا تفعل لا تفعلو. کیا معنی اس کا؟ افعل کرو، سوف ان قریب. تو کبھی پڑھتے ہو اس میں سے کہ یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کا اچھا ہو جائے گا، ریویژن ہو جائے گا. بعد میں موقع نہیں ملتا، ماحول نہیں ہوتا تو پھر یاد نہیں ہوتا، ہو جاتے ہیں. تو الحمدللہ ہم نے 15 سبق کر لیے ہیں جو قرآن میں. اللہ حافظ. قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے.